یہ کہانی ہے بسما کی۔ بسما میری بہت ہی قریبی ریلیٹو ہیں جنہوں نے یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کیا ہے جو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں۔ تو کہانی سننے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم، دس از نکابی گرل۔ تو بسما کی جب شادی ہوئی، اور یہ بتاتی چلوں کہ بسما ایک فرضیہ نام ہے کیونکہ اوبویسلی میں کسی کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کرنا چاہتی، جس وجہ سے میں نے بسما نام رکھا ہے، لیکن یہ بالکل ٹرو سٹوری ہے جس وجہ سے میں شیئر آپ تک یہ کر رہی ہوں۔ تو بسما کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو نہیں بتایا جاتا کہ اس گھر میں کوئی اثرات ہیں یا دوسری مخلوق کی مداخلت ہے، اور جب بسما کی شادی ہوتی ہے تو اس کو یہ آہستہ آہستہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا نام پکارتا ہے، اور پھر جب وہ سورس کی طرف جاتی جہاں سے اس کو آواز آئی تو وہاں دیکھتی کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ دیکھتی ہے کہ اس کے شوہر اس کے پاس سے گزرے، اور جیسی وہ اس ڈائریکشن میں جاتی ہے وہ سامنے کھڑا دیکھتی ہے کہ جس ڈائریکشن میں گئے اس ڈائریکشن میں تو میرے شوہر ہے ہی نہیں، وہ تو صوفے پر بیٹھے ہوئے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھنے لگیں۔ بسما کے کچن سے چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، بیڈ روم سے چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، وہ چیزیں جو سامنے رکھی ہوتی تھی اور ان کا ملنا دشوار ہو جاتا تھا۔ تب بسما کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ کسی کی حرکت ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات اپنے ان لاز سے ڈسکس کرنی چاہیے تو اس کے ان لاز جو ہیں وہ بالکل ایسے بن گئے جیسے ایسا کچھ ہے نہیں، بلکہ یہ تمہارا وہم ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم بس زیادہ حساس ہوئی ہو، چیزوں کو زیادہ سوچ رہی ہو، اور بھولنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تم خود کوئی چیز رکھ کے کہیں بھول گئی ہو۔ لیکن بسما کو پتہ تھا کہ اب بات سر کے اوپر سے جا چکی ہے، پانی ہاتھ سے گزر چکا ہے۔ میں بہت ٹائم سے یہ اگنور کر رہی تھی، لیکن اب چیزیں اگنور نہیں ہو پا رہی، لیکن پھر بھی وہ برداشت کرتی ہے اور صبر سے کام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو شاید میری غلط فہمی ہو، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ ڈر جاتے ہیں تو یہ مخلوق اور زیادہ آپ پر حاوی ہو جاتی ہیں، یہ اور آپ کو محسوس کرواتی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم تم سے بڑھ کر ہیں، ہم تمہارے اوپر فوقیت رکھتے ہیں۔ تو وہ اپنی موجودگی کا احساس دوبالا کرواتے ہیں، زیادہ کرواتے ہیں۔ بسما نے اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو گھر میں لگایا، لیکن چیزیں اگنور نہیں ہوئیں۔ اب کیا ہوا کہ بیڈ روم میں جب میاں بیوی کا پرائیویٹ وقت تھا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ میرے بیڈ میں جو برابر میں شخص ہے وہ میرا شوہر نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ وہ باتھ روم جاتی تو اس کو اس کے کانوں میں زنزناہٹ آتی، اس کی آواز، اس کی اپنے نام کی آوازیں آتی جیسے کوئی اس کو پکار رہا ہو۔ اب یہ چیز انکنٹرولیبل تھی کہ میری پرائیویٹ جگہ پہ جہاں پہ مجھے پرائیویسی چاہیے وہاں پہ یہ مخلوق انٹر ہو رہی ہے، تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میرے شوہر کے روپ میں آنا، اور ایسے وقت جب ہم لوگ کا ایک پرائیویٹ مومنٹ ہو تو اس میں ان کی مداخلت صحیح نہیں ہے۔ آخر کو ان کے شوہر نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں کچھ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سوچ رہی ہو، اگنور کرو تو چیزیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی۔ بہرحال وقتی طور پر علاج ہوا اور چیزیں سیٹل ہو گئیں، لیکن وہ اتنی سیٹل نہیں تھیں کہ کہا جا سکے کہ گھر میں امن ہے۔ چیزیں اسی طرح غائب ہوتی تھیں، اور یہ چیزیں اس وقت زیادہ بڑھ گئیں جب بسما کے ہاں پہلی اولاد ہوئی، اور اس کی اولاد کے آگے یہ چیزیں سامنے آنے لگیں۔ اس کے بیٹے کا نام ماہر تھا، ماہر ہے، اور ماہر جو ہے چھوٹا بچہ، اور وہ اپنی ماما سے شکایت کر رہا ہے، ماما مجھے تو مکی ماؤس نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا، اتنے بڑے بڑے کان ہیں اس کے، اتنے بلیک کلر کا ہے۔ پہلے تو وہ بہت خوش ہوتا تھا، لیکن ظاہرہ جو وہ بڑا ہوتا گیا اس کو خوف بیٹھ گیا دل میں، اور وہ سوتے ہوئے اٹھ جاتا تھا، گھبراتا، چیخ مارتا کہ مکی ماؤس میرے پاس آ جائے گا، ماما مجھے پروٹیکٹ کریں، مجھے بچائیں۔ چھوٹے بچے کی دودھ کے ڈبے غائب ہو رہے، اس کے ڈائپرز غائب ہو رہے، اس کی ضرورت کا سامان غائب ہو رہا۔ پھر بسما نے ٹھان لی کہ میں نے اب اس کے خلاف لڑنا ہے۔ اب اس کے اندر جو ڈر تھا جس سے وہ گھبرا رہی تھی، اس نے سب سے پہلے اس کو سوچا کہ میں سب سے پہلے تو اپنے ڈر کو مات دوں گی۔ اب وہ بآواز بلند اکیلے کمرے میں آواز دیتی تھی کہ کون ہے، میری چیز واپس لا کے دو، تم مجھے کمزور سمجھتے ہو، انسان تم پر افضل ہے۔ اور پڑھتی رہتی تھی مستقل اللہ کا کلام پڑھیے، کلمہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، جو اس کے منہ میں آ رہا ہے اللہ کا کلام پڑھتی رہی کثرت سے۔ اب یہاں پہ اس نے ایک اہم چیز نوٹ کری کہ جب وہ اپنے ڈر کو مات دیتی اور اللہ کا ذکر کرتی تو یہ چیزیں خود بخود پیچھے ہو جاتی۔ جس کثرت سے چیزیں غائب ہو رہی تھیں اسی طرح وہ واپس حاضر ہو جاتی ہیں، وہ مل جاتی ہیں ایسی جگہ سے جہاں پہ اس کا زیادہ جانا ہوتا ہے، اس کو وہیں وہ چیز رکھی بھی مل جاتی۔
اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب تک میں ڈرتی رہی تب تک میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اب سوال ہے میری اولاد کا. میں اپنے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ یہ واقعہ ان کی موجودگی گھر میں بیٹے پر اثر انداز کر رہی تھی. بیٹے کے اندر دن بدن خوف اور ڈر کی کیفیت زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. وہ کہیں جانے سے گھبراتا تھا، کہیں آنے سے گھبراتا تھا، گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا، گھر سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا. تو اس کی پرسنالٹی خراب ہو رہی تھی. پھر اس بات کا ذکر اس نے اپنے ہسبینڈ سے کیا، اور آخر کو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا بھرپور علاج کیا جائے گا پراپر طریقے سے. ان مفتی صاحب کے یہاں حاضر ہوئے، انہوں نے توڑ بتایا اور خود بھی توڑ کیا. اس کے بعد الحمدللہ یہ ایک دن میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہوتی. کچھ ٹائم لگا، مہینے لگے، سال لگا، اور آخر کو ابھی موجودگی ہے گھر میں، لیکن پریشان نہیں ہوتے اب گھر والے. ان کو رہنا آ گیا ساتھ، اور جنوں کی مداخلت جو تھی وہ اس قدر نہیں رہی جیسے ان پہلے تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے افضل مخلوق بنایا ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو مات دے دی یہ سوچ کے کہ ہم ہار جائیں گے، ان سے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بہت پاورفل ہیں، جب آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ واقعی میں ہار گئے. آپ ان کو نہیں ہرا سکتے. بسمہ اب اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے ان مخلوق کی موجودگی میں، لیکن اب ان کی مداخلت اتنی نہیں ہے. اور بسمہ کے اب ماشاء اللہ سے 3 بچے ہیں اور خوش و خرم ہے. اور جو سب سے بڑی اولاد ہے، جو ان کا بیٹا ماہر ہے، وہ الحمدللہ بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے، گھبراتا بالکل نہیں ہے، اور بہت دلیر ہے، بریو ہے، خود مختار ہے، کام کرتا ہے گھر کے باہر کا اندر کا. تو بسمہ از لیڈنگ اے ویری پیسفل لائف جسٹ بیکاز کہ اس نے ہمت نہیں ہاری. اور یہ مخلوق تو ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی موجودگی نہیں ہے. یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ایک پتھر بھی اٹھاؤ تو اس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے آپ کو ملیں گے. تو ان کی موجودگی سے انکار کرنا سراسر بے وقوفی ہے، بلکہ ان سے لڑنا بھڑنا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ پیس کے ساتھ رہنا ہے، امن کا گہوارہ قائم کرنا ہے. اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ڈو سبسکرائب مائی چینل. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی اور انٹرسٹنگ اور ٹرو اسٹوری کے ساتھ. سو دس از اٹ فار ٹوڈے. اجازت دیجیے اس نقابی گرل کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.